ظفر خان صفائی، ان کا سوال یہ ہے: وحدہ لا شریک لہ، اس کی تشریح فرما دیجئے۔ اس کی ایک تشریح تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑی ہی مبہم سی بات ہے، اور اس سے بڑے عجیب و غریب مطالب لوگوں نے نکالے ہیں۔ شریک کس میں نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے نا۔ جس طرح میں اور آپ بیٹھ کے ٹی وی پر میچ دیکھ رہے ہوں تو ہم دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں، مشترک ہے وہ، تو میچ دیکھنے میں آپ کا شریک ہوں، صحیح ہے نا۔ آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں، میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، تو کھانا کھانے میں آپ کا شریک ہوں۔ شریک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر۔ میں بھی کرکٹ کھیل رہا ہوں، آپ بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو کرکٹ کھیلنے میں آپ میرے شریک ہیں، صحیح ہے نا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی میں آپ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ میری ٹانگوں سے چل رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہو جائے ایسا تو میں اور آپ شریک ہیں اپنی ذات میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک تو اللہ کا مقام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا یعنی مقام ہے کہ وہ اللہ ہے، اور ایک اس کا عہدہ ہے کہ وہ معبود ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے۔ اچھا، اب دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے نور سے بنا ہے، اور جو بنا ہے وہ اللہ کے صفاتی نور سے بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات وما فی الارض، کہ اللہ جو ہے زمین و آسمان میں جو ہے وہ اللہ ہی کا نور ہے، یعنی بالفاظ دیگر اللہ نے ہی زمین و آسمان کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ لا موجود الا ہو، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، کسی کا وجود نہیں تھا۔ تو پھر جب اللہ نے اپنی ذات کا اظہار فرمایا اور صفات کا نزول ہوا ہے، تو اس صفات سے یہ تمام کائنات اللہ نے بنائی ہے، صحیح ہے نا۔ اب جس طرح ماں کی ممتا یعنی رحم کی صفت ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے ماں کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ کی، لیکن اللہ خود ماں کی اپنے ساتھ مثال دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کو جو ممتا ہے وہ اللہ نے ہی عطا کی ہے اپنی صفت سے، اس لیے۔ اب جس طرح ایک قرآن شریف میں ایک بات آئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے مومنو تم بھی بھیجو۔ اب مومن ملائکہ دونوں اس کام میں اللہ کے شریک ہیں، اللہ بھی درود و سلام بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں، مومنوں کو بھی حکم ہے تم بھی بھیجو، اس کام میں شریک ہیں۔ لیکن معبود ہونے میں، اس کی ذات ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ خالق صرف وہی ہے، پیدا کرنے والا معبود صرف وہی ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اس چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے وحدہ، اس کی اگر میں نے طریقت، حقیقت اور معرفت پر مبنی تشریح کی ہے تو پھر لوگوں کا جو ہے وہ ذہن تھوڑا سا الجھ جائے گا، لہذا میں اس کی شریعت کے مطابق ہی تشریح کر رہا۔ طریقت کی ہلکا ہلکا سا رنگ ڈال کے، طریقت کا ہلکا ہلکا سا رنگ ڈال کے دو چار جملے کہہ دیتا ہوں۔ وحدہ لا شریک لہ، جب ہم پڑھتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا اور لوٹ کے وہیں جائے گا، تو اللہ سے ہی آیا ہے سب کچھ نکل کے، لوٹ کے وہیں جائے گا، وہی اشارہ ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ مثل قطرہ ہے اور رب کی ذات وہ مثل بحر ہے۔ انسان اس بحر سے نکلا ہوا ہی ایک قطرہ ہے، انسان اس بحر سے نکلا ہوا ہی ایک قطرہ ہے۔ جب روحانیت کے ذریعے انسان اپنے قلب کو صاف کر لیتا ہے، اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، مقام محمود پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا دیدار حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس وقت انسان کی روح، انسان کی حقیقت اللہ کے نور میں غوطہ زن ہوتی ہے، اللہ کے نور میں غوطہ زن ہوتی ہے اور وحدت قائم ہو جاتی ہے۔ وحدت، اگر آپ لوگوں نے اردو پڑھی ہو پتا ہوگا وحدت کیا ہے، سب کا مل جانا، یونائٹ ہو جانا۔ وحدت دو چیزوں کا باہم مل کر ایک ہو جانا، یہ وحدت ہے۔ تو جب اللہ کہتا ہے وحدہ، جو مجھ سے نکلی ہے مخلوق دوبارہ آ جائے اور میرے یعنی بحر میں غوطہ زن ہو جائے، مجھ سے نکلا ہوا قطرہ دوبارہ دریا کا حصہ بن جائے، میں اور تم مل جائیں، یعنی اللہ اور بندے کا روحانی ملاپ ہو جائے، باطنی اتصال ہو، باطنی اتحاد ہو جائے، اور بندے کی حقیقت رب کی حقیقت سے جڑ جائے، تعلق باللہ قائم ہو جائے۔ شریک وہ ہوگا جو غیر ہوگا، وحدہ یہ سب مجھ سے نکلے ہوئے ہیں، واپس مجھی میں آ کے غرق ہو جائیں گے۔ لا شریک لہ، غیر ہوگا تو پھر شراکت کی بات ہوگی نا۔ اللہ کے علاوہ تو کچھ تھا ہی نہیں، تو پھر غیر کہاں سے آئے گا؟ غیر نہیں آئے گا تو شراکت کیسے ہوگی؟ لہذا شرک ممکن نہیں ہے۔ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو شرک ہو نہیں سکتا، تو پھر شرک کہا کیوں جاتا ہے کہ جو حقیقت نہیں ہے تمہارا گمان ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اس گمان کو شرک کا گناہ کہا جاتا ہے۔
کہ بھائی یہ بت ہے، یہ میرا اللہ ہے. اب یہ حقیقت تو نہیں ہے نا، ہے یہ حقیقت تو نہیں ہے نا، کسی انسان کی سوچ ہے، بت اللہ تو نہیں ہے نا، تو یہ شرک ہو نہیں سکتا. ایسی سوچ کو شرک کہتے ہیں. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا نا، تو پھر جس کو یہ خیال آئے گا تو وہ خیال غیر حقیقی ہوگا، غلط ہوگا، گمراہ کن ہوگا، لہذا وہ اس خیال کے اوپر سزا ہے، ورنہ حقیقی طور پر شرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا کوئی شریک تب ہوگا جب اس کے علاوہ کوئی ہوگا. شراکت تب ہی ہوگی نا جب دو ہوں گے. پارٹنرشپ کب ہوگی؟ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا اب انہوں نے اپنا ایک بزنس کیا ہے اور یہ اکیلے ہیں، انہی کی انویسٹمنٹ ہے، انہی کا سارا پروگرام ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا یہ کہ کہیں کہ بھئی میں اپنا پارٹنر ہوں، اس کے لیے دو چاہیے آدھا پیسہ اس کا آدھا اس کا، تو پھر یہ ہو گئی پارٹنرشپ. تو اللہ جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو پھر شراکت کو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پریکٹیکلی حقیقی طور پر شرک ہو نہیں سکتا، چونکہ یہ غیر حقیقی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. لیکن ایسا خیال جن کو آتا ہے کہ بھئی یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، اس خیال کے اوپر پکڑ ہے، اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ غلط سوچ ہے. اب جیسے اللہ تو اللہ ہے، یعنی اللہ تو معبود ہے، خالق حقیقی ہے، وہ کسی کی مدد سے مخلوق بنائے، یہ سوال آنا بھی ایک یعنی انتہائی احمقانہ بات ہوگی، irrational. یہ جو اولاد ہوتی ہے جانوروں کے، انسانوں کے ہاں، اس کی ہی اگر بات چھوٹے پیمانے پر دیکھیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے بھلے ایک عورت کے ساتھ 3 4 5 مرد سوئے ہوں، لیکن جب وہ حاملہ ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2-3 مردوں کا حمل مکس ہو کر کے وہ حاملہ ہوئی ہو، کسی ایک کی حاملہ ہوگی، باوجود اس کے کہ 5-6 مردوں کے ساتھ سوئی ہو، لیکن اگر حاملہ ہوگی تو ان میں سے کسی ایک کی ہوگی. تو اللہ نے توحید نہ صرف اپنی ذات کے لیے رکھی ہے، انسانوں میں بھی اس کی نشانیاں چھوڑی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اولاد ہو اس کو کہیں اس کے 2 باپ ہیں. فرض کیا ایسے ہی مثال کے طور پر ایک عورت کے ساتھ ابھی ایک آدمی سویا، اس کے بعد 2 منٹ بعد ایک اور اس کے ساتھ سو گیا، تو 2 آدمیوں سے صحبت کر لی اس نے. اب وہ اگر پریگننٹ ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو حاملہ ہوئی ہے اس کے اندر 2 نطفے دونوں مردوں کے مکس ہو گئے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اولاد ہوگی تو کسی ایک کی ہوگی. جب انسان کی اولاد میں شراکت نہیں ہو سکتی، اللہ کی مخلوق میں کیسے ہوگی؟ اللہ کی تخلیق میں کیسے ہوگی؟ TV, bringing light, love, and peace in your life.